سب سے اہم خبر یہ ہے کہ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے اپنا ایک کلپ ریکارڈ کروایا جس میں انہوں نے بلاسفیمی لا اور بلاسفیمی کیسز کے حوالے سے اپنا واضح موقف دیا۔ بلاسفیمی لا کے حوالے سے علامہ صاحب کا کہنا تھا کہ اگر کسی قانون کا غلط استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا یہ حل نہیں ہوتا کہ اس قانون کو نرم کر دیا جائے، بلکہ اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ اس قانون کو مزید سختی سے نافذ کیا جائے تاکہ کوئی اس قانون کا غلط فائدہ نہ اٹھا سکے۔ علامہ صاحب نے بلاسفیمی کیسز کی سماعت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ معزز عدلیہ نے بلاسفیمی کرنے والے نوجوانوں کے حوالے سے جو ریمارکس دیے ہیں ان پر سوالیہ نشان ہے۔ اپنی گفتگو میں انہوں نے راؤ عبدالرحیم، حسن معاویہ اور کیسر احمد راجہ کو خراج تحسین پیش کیا اور اپنی مکمل سپورٹ کا بھی اعلان کیا۔ آئیے ہم آپ کو پہلے جج صاحب کے ریمارکس دکھاتے ہیں جس میں جج صاحب فرما رہے ہیں کہ 19 سال کا بچہ اگر کوئی توہین آمیز مواد شیئر کرتا ہے تو یہ کہنا کہ اس کی نیت بلاسفیمی کی تھی، اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے۔ اب 19 20 21 22 سال کا جو بچہ ہے اس کو شاید اتنی حقیقتاً اس کو اتنی فہم نہیں ہے، اگر اس کا ایک دینی گھر سے تعلق نہیں ہے جی سر، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ آتا ہے کہ اچھا چلو یہ میں آگے فارورڈ کر دیتا ہوں، دیکھو یہ کہنا کہ اس کی نیت بلاسفیمی کرنے کی تھی، یہ اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے۔ آئیے اس کے بعد آپ کو علامہ صاحب کا کلپ دکھاتے ہیں۔ پورے معاشرے میں اگر قتل قتال بڑھ جائے، ڈکیتیاں بڑھ جائیں، اور میں کہوں کہ یہ جی بہت زیادہ قتل ہو رہا ہے، قتل کا جو قانون ہے ختم کر دیا جائے، یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ آپ کہیں گے قتل کے حوالے سے قانون سخت کر دیا جائے؟ آپ یہی کہیں گے قانون سخت کر دیا جائے؟ ہمارے معاشرے میں توہین رسالت بڑھ رہی ہے، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر جج بھی مانتے ہیں کہ بڑھ رہی ہے، اس کا علاج کیا ہونا چاہیے کہ قانون کو سخت کیا جائے کہ نرم کیا جائے؟ نہیں، نرم کر دینا چاہیے، کیونکہ بڑھ رہی ہے، اب نرم کر دو، اب یہ بات عام ہونے دو۔ اور عدالت کا جج یہ کہ 19 سال کا بچہ اگر توہین کرتا ہے تو دیکھنا چاہیے اس نے کس نیت سے کی ہے۔ 19 سال کا بچہ قتل کرے تب بھی نیت دیکھی جائے گی، زنا کرے، بدکاری کرے تب بھی یہ جج کومنٹس پاس کریں گے۔ معزز جج ہے، معزز عدلیہ ہے، لیکن ڈیلیبریٹلی اس ویڈیو کو وائرل کرنا اور اس کے اندر یہ کومنٹس پاس کرنا کہ ایک 19-20 سال کا بچہ ہے جی، اگر اس نے توہین کر بھی لی ہے، گویا توہین کا معاملہ بڑا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اور ہم حسنین معاویہ صاحب کو، راؤ رحیم صاحب کو، اس پوری ٹیم کو، کیسر راجہ صاحب کو، جو عبد الوارث گل، جو اس چیز کے حق میں آواز اٹھا رہا ہے، ہم پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ان کی تائید کرتے ہیں اور ان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور توہین کرنے والوں کو قانونی اور آئینی طور پہ سزا دلوانے میں ان کے شانہ بشانہ لڑیں گے انشاءاللہ۔ شہزاد غیاث اور ماریہ بی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ شہزاد غیاث اور ماریہ بی کے درمیان قانونی کارروائی کو جولائی کے وسط تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ قانونی کارروائی کا جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ وقت آنے پر ہی معلوم ہوگا، مگر قابل دید امر یہ ہے کہ شہزاد غیاث نے قانونی کارروائی شروع ہوتے ہی جھوٹ کا پلندہ پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے ڈان نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ شہزاد غیاث کی بجائے ایمان مزاری عدالت میں پیش ہوئیں اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ وکالت نامہ بعد میں جمع کروا دیں گی، یعنی اب سے ان کے کیس کی وکالت ایمان مزاری کریں گی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا، ایمان مزاری۔ یہ وہی ایمان مزاری ہیں جو کہ بلاسفیمی بزنس کیسز میں بھی پیش ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اینٹی اسٹیٹ ہونے کے نظریات بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایمان مزاری کے حوالے سے ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں ایمان مزاری کو ایک انتہائی قابل اعتراض حالت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایمان مزاری صاحبہ اس تصویر پر تبصرہ کر چکی ہیں، لیکن اس وقت کوشش کے باوجود ہم وہ ٹویٹ دوبارہ تلاش نہیں کر سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ شہزاد غیاث کا کامیڈی کلپ بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ دینی اور اخلاقی تمام حدود کا جنازہ نکالتے دیکھے اور سنے جا سکتے ہیں۔ بہرصورت دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ عورتوں کے جسم پر کامیڈی کرنے والا موکل ہے اور نیم برہنہ جسم کے ساتھ رقص کرنے والی وکیل ہیں۔
انجینئر صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ حال ہی میں انجینئر صاحب کا ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ منظر عام پر آیا، جس میں ایک بار پھر انجینئر صاحب اپنے فالوورز اور ویورز کے اعداد و شمار بتاتے ہوئے نظر آئے۔ سب سے زیادہ اس وقت، یہ میں تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں یعنی آپ کہہ دیں تحدیث نعمت کے طور پہ، اس وقت پلانٹ ارتھ پہ جتنے اسلامک اسپیکرز ہیں ان میں سب سے زیادہ ویورشپ ہماری ہے۔ ہم سے آدھی بھی کسی کی نہیں ہے، 1/4 بھی کسی کی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ہماری تصویر ساتھ لگا لے، اور اس کے لیے آپ پریکٹیکلی جا کے آفیشیل چینل آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی اعداد و شمار ہیں جن کا پوسٹ مارٹم یعنی اسٹیٹسٹیکل انالیسس کیسر احمد راجہ صاحب اپنی ویڈیو میں دے چکے ہیں۔ آپ کے بھی 3 ملین سبسکرائبرز وغیرہ ہیں، اور مجھے بائی دا وے کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ کل اگر کوئی آدمی مجھے بتائے کہ یہ سارے باٹس ہیں۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پرانے ویڈیوز اگر دیکھیں تو اس میں 7 ملین 8 ملین ویوز ہوتے تھے، نئی ویڈیوز دیکھیں تو بات ہزاروں تک آ چکی ہے، اب جو لاکھوں میں ہے وہ بھی کوئی بہت سے لاکھوں میں نہیں ہے۔ تو 3 ملین سبسکرائبر ہوں اور آپ کی ویورشپ جو ہے وہ گر رہی ہو اتنی تیزی کے ساتھ، کیونکہ لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم لائیو اسٹریم میں آپ دیکھ لیں، مفتی یاسر صاحب ہے مثال کے طور پہ، ان کے ٹوٹل آپ سبسکرائبرز دیکھیں اور ان کی لائیو اسٹریم کی آڈینس دیکھیں، میرے دیکھیں 2.25 لاکھ کے لگ بھگ ہیں یوٹیوب پہ، اور میری لائیو اسٹریم کی آپ جو ویورشپ ہے جو یوٹیوب کی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، آپ وہ دیکھیں تو آپ کو تقریباً آپ دیکھ سکیں کہ 20 سے 40 ہزار لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کی لائیو اسٹریم ہوتی ہے 3 ملین لوگ، اور آپ کی لائیو اسٹریم دیکھنے کتنے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں؟ well, that's a question۔ کیسر احمد راجہ صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ انہوں نے انجینئر صاحب کے ایک قریبی اسٹوڈنٹ کے کلپ کے جواب میں اپنا کلپ اپلوڈ کیا۔ یاد رہے کہ یہ اسٹوڈنٹ علی صاحب ہیں جن کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، اور وہ انجینئر صاحب کے دفاع میں کیسر احمد راجہ صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ بھی کر چکے ہیں۔ کیسر احمد راجہ صاحب نے علی صاحب کو کیا جواب دیا اور انجینئر صاحب کی قرآن و حدیث سے متعلق غلط انٹرپریٹیشن کو کیسے ثابت کیا، آئیے ملاحظہ کریں۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے معاملے میں، تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا 24 کیرٹ کا سونا ہمیں جو وہ قرآن بتا رہے ہیں، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ آدمی قرآن کے غلط ترجمے بتاتا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو اس قدر بے وقوف ہے یا اس قدر یہ لا علم ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام جو نبی ہیں، جس آیت میں ذکر ہو رہا ہے ان کے حوالے سے جس کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کہ عزیر علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، اور ساتھ اس میں ایک گدھے کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، اس نے دونوں کو مکس کیا ہوا ہے۔ اور آگے دیکھیں کیا الفاظ ہیں، وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اسے لوگوں کے لیے نشانیاں بنا دیں گے، اور تیرے لیے بھی۔ یہ خود اس لیول کا، میں کیا گدھا ہی کہہ سکتا ہوں، میں یہ اس لیول کا آدمی ہے۔ اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے، اس کی کتنی ایگزامپلس ہیں جہاں پہ اس نے قرآن کے غلط ترجمے کیے ہوئے ہیں۔ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دجال صغیر ہے، اس کی باتیں نہ سنیں۔ یہ بخاری مسلم کے حوالے سے کہہ دیتا ہے، ایک چیز صحیح بخاری صحیح مسلم میں لکھی ہوئی ہے، پن پوائنٹ کیا ہوا علماء نے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، صاف جھوٹ بول دیتا ہے، جس کو یہ 24 کیرٹ کا سونا کہہ رہے ہیں ہمارے علی بھائی، معصوم آدمی ہیں۔